السلام علیکم ناظرین، بیابانی نیوز چینل میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ سنی دعوت اسلامی حیدرآباد کے زیر اہتمام فقید المثال کانفرنس تحفظ نموذج رسالت و فیضان شیخ الاسلام کا اجتماع عمل میں لایا گیا۔ زیر سرپرستی مفتی خلیل احمد شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ نے فرمائی اور اس اجلاس کی صدارت حضرت مولانا سید خسرو پاشا صاحب سجادہ نشین بارگاہ شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ قاضی پیٹ نے فرمائی۔ پردہ نشین خواتین کا بھی بہترین انداز میں انتظام کیا گیا، جو LED کے ذریعے اس جلسے میں شرکت کیے۔ 26 دسمبر بروز اتوار بعد نماز عشاء اس جلسے کا اجلاس عمل میں لایا گیا، جس میں کثیر تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ میلاد میدان خلوت گراؤنڈ میں اس کو منعقد کیا گیا۔ مہمان اعزازی کے استقبال کرتے ہوئے سنی دعوت اسلامی پریزیڈنٹ مولانا حامد حسین حسان فاروقی نے گلپوشی اور شال پوشی فرمائی۔ آئیے دیکھتے ہیں تفصیلات۔ بیورو رپورٹ بیابانی نیوز۔ اسی طرح کی اہم خبروں کے لیے بیابانی نیوز چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ روایت ہے کہ میرا جو امتی مجھ پر صلاۃ السلام بھیجتا ہے، میں خود اس کے صلاۃ السلام کو سنتا ہوں۔ دونوں روایت ہے۔ اب دونوں روایتوں میں علماء تفریق اس طرح سے دیتے ہیں کہ جس کے اندر زیادہ کیفیت عشق و محبت ہوتی ہے، اس کا درود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود راست سماعت فرماتے ہیں، اور جس کے اندر وہ کیفیت نہیں ہوتی تو اس کا درود فرشتے کے ذریعے پہنچتا ہے۔ یوں تعبیر کی۔ اب اس کے بعد دیکھو، فرشتہ بھی مخلوق ہے، اور فرشتہ انبیاء سے کم درجہ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو سب انبیاء کے سردار ہیں، عام انبیاء سے بھی فرشتوں کا درجہ کم ہے اور مخلوق ہے۔ تب یہاں سوال یہی ہے کہ ایک فرشتہ مخلوق ہوتے ہوئے اور فرشتوں سے انبیاء سے کم درجہ ہوتے ہوئے اس کو یہ علم ہو رہا ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں درود پڑھا جا رہا ہے، اس پڑھنے والے کا بھی نام اس کو معلوم، اس کے باپ کا بھی نام معلوم، اس کے مقام کا بھی نام معلوم، اس کے درود پڑھنے کا وقت بھی اس کو معلوم۔ یہ ساری چیزوں سے واقف ہو کر تو وہ حضور کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد علماء لکھتے ہیں، خادم کا جب یہ عالم ہے تو پھر مخدوم کا کیا عالم ہے۔ خادم سب کو جانتا ہے، ایک ہی منٹ میں کئی لاکھوں آدمی درود پڑھ رہے ہیں، سب کو جان رہا ہے، سب کو پہچان رہا ہے، سب کا درود سن رہا ہے، سب کا پہچان رہا ہے۔ تو جب فرشتہ جو خادم ہے اس کو یہ سارا علم ہے تو پھر حضور پاک علیہ السلام کو اس کا علم کیسے دیا؟ کہ اس میں جو تعجب کی جو بات لائی جا رہی ہے، تعجب کی کیا بات؟ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ارواح کو قبض کرنے پر مامور ہیں، انسان کی جان لینے پر مامور ہیں، کسی نے ان سے سوال کیا کہ اتنی بڑی دنیا میں کوئی مشرق میں مر رہا ہے، کوئی مغرب میں مر رہا ہے، کوئی شمال میں، کوئی جنوب میں، تو اتنے لوگوں کی روحیں ایک ایسی قوت دے، ایسی طاقت دے ہم کو کہ ہم ان باطل طاقتوں کا مقابلہ کر سکیں، اور جو فتنے اٹھائے جا رہے ہیں ان فتنوں کا سدبرباد کر سکیں، اور تو ہمارے ایمان میں تقویت عطا فرما، قوت عطا فرما، اور ہم کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و علی آلہ الطیبین و اصحابہ الاکرمین اجمعین۔ میں ملتمس ہوں نگران سنی اسلامی علامہ حسان فاروقی صاحب قبلہ سے کہ وہ مفکر اسلام زین الفقہا حضرت علامہ مولانا مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ کی گلپوشی اور شال پوشی فرمائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العلي العظيم باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پورا مجمع بآواز بلند اچھا، ارے شراب میں اتنی لذت ہوتی ہے مجھے معلوم نہیں تھا، شراب میں اتنا مزہ ہوتا ہے مجھے معلوم نہیں تھا۔ ایک پیالہ پی لیا، اب تو توبہ کرنا ہی کرنا ہے، ایک پر بھی توبہ ہے، دو پر بھی توبہ ہے، لا ایک پیالہ اور پلا دے۔ فرماتے سیدنا عثمان غنی دوسرا پینے کے بعد کہا کہ لا ایک اور پلا دے۔ اس طرح سے پوری بوتل پی گیا، اور پھر پینے کے بعد جب نشے میں دھت ہو گیا تو اس عورت کے آگے بڑھ کر ہاتھ کو پکڑا۔ عورت نے کہا کہ تیرے میرے علاوہ اس کمرے میں ایک بچہ بھی موجود ہے، اگر میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اس بچے کا قتل کر دے۔ اب اس بچے کا قتل کر دیتا ہے، اس کے بعد رات پر اس عورت کے ساتھ بدکاری کرتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، ارے جس گناہ کو ثابت نے سب سے کم تر سمجھا تھا کہ چلو شراب پی کر جان چھڑاتے ہیں اور یہاں سے نکلتے ہیں، شراب پینے کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ ہوش و حواس میں جن برائیوں کو برا مانتا تھا، جن چیزوں کو گناہ مانتا تھا، شراب پی کر اس نے وہ سارے کام کر لیے۔ اور اسی لیے میرے آقا نے شراب کو ام الخبائث فرمایا ہے۔ آقا نے فرمایا شراب یہ تمام برائیوں کی ماں ہے، تمام برائیوں کی جڑ۔ آپ ذرا سوچیں، ایک آدمی جو شراب کا عادی ہوتا ہے کیا وہ بیوی اور بیٹی کے درمیان فرق جانتا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، آپ کو حیرت ہوگی سن کر، ایک مفتی صاحب کے پاس ایک خاتون آئی، ادھیڑ عمر کی خاتون، ان کے ساتھ 20-22 سال کی ایک لڑکی بھی تھی۔ مفتی صاحب کے پاس آ کر وہ خاتون کہتی کہ حضرت اس کا شوہر لاپتہ ہو گیا، ہم نے بڑا تلاش کیا لیکن شوہر کا کوئی پتہ نہ چلا، میں چاہتی ہوں کہ آپ اجازت دے دیں تاکہ ہم اس کا دوسری جگہ نکاح کرا دیں۔ مفتی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک کام کرو، مجھے اپنا اور اس کا پتہ لکھوا دو، میں اپنے طور پر پتہ کرنے کی کوشش کروں گا، 1 مہینے کے بعد آنا۔ ایڈریس لکھا کر وہ خاتون چلی گئی بچی کو ساتھ لے کر۔ 1 مہینے کے بعد لوٹی کا فتویٰ تیار ہے۔ مفتی صاحب نے کہا کہ رکو، اتنی جلد بازی کیا ہے؟ میں نے اپنے طور پر تلاش کیا، پتہ نہیں چلا، میں نے اخبار میں ڈالا فوٹو بھی، پھر بھی پتہ نہیں چلا، مجھے تھوڑا اور دن دو، کچھ اور دن رک جاؤ، مجھے ڈھونڈنے دو۔ اب وہ عورت کہتی ہے کہ میں بہت دنوں سے بھٹک رہی ہوں، چکر لگا رہی ہوں، آخر ایک فتویٰ لکھ کر دینے میں تکلیف کیا؟ اللہ نے اگر آپ کو اس لائق بنایا ہے آپ کے ایک فتوے سے میرا کام ہو جائے، آخر فتویٰ لکھ کر دیتے کیوں نہیں؟ دے دیں تاکہ میں اس کی کہیں اور شادی کرا دوں۔ مفتی صاحب نے کہا کہ شادی سے پہلے تو اس کو پالا تھا نا اپنے گھر میں، اب اگر شوہر لاپتہ ہو گیا، گھر آ کر بیٹھی ہے، کچھ دن پال نہیں سکتی؟ اتنی جلدی کیا اپنی بیٹی کو بیانے کی؟ کچھ دن رک جاؤ، شریعت کا حکم جو ہے اس اعتبار سے فتویٰ دیا جائے گا، ٹھہرو۔ تو اس عورت کی آنکھوں میں آنسو بھرا، بہت توجہ سے سننا۔ اس عورت نے کہا دراصل حضرت بات یہ ہے کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے، یہ میرے بہن کی بیٹی ہے، یہ میری بہن کی بیٹی ہے، اور ہوا کچھ یوں کہ میری بہن کا انتقال ہو گیا، اس کے گھر میں صرف اس کا باپ ہے اور یہ ہے۔ شوہر کے لاپتہ ہونے کے بعد سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا، اب یہ اپنے باپ کے گھر میں آ کر رہتی ہے، اور اس کا باپ اول درجے کا شرابی، رات کو ہر رات اس کا باپ
شراب کے نشے میں دھت گھر آتا ہے، اور جب گھر میں دھت ہو کر شراب کے نشے میں آتا ہے تو یہ میری بیٹی کہتی ہے، یہ میری بھانجی کہتی ہے کہ میرا باپ مجھے گندی نظروں سے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کسی رات کہیں میرا باپ میری عزت پر ہاتھ نہ ڈال دے، اس لیے وہ عورت کہتی میں چاہتی ہوں جلدی سے فتویٰ دے دیں تاکہ میں اپنے سامنے اس کی کہیں اور شادی کرا دوں، اگر میں نے جلد اس کی شادی نہ کرائی تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ شراب کے نشے میں کسی دن اس کا باپ خود اس کی عزت پر ہاتھ ڈال دیتا۔ آپ سوچیں یہ وقت آ چکا ہے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، نشہ کرنے والا انسان صرف اپنے وجود کو برباد نہیں کرتا، اپنے رشتوں کو تباہ برباد کرتا، اپنے جسم کو کھوکھلا بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے فیوچر کو بھی کھوکھلا بنا دیتا ہے، اپنی میاں بیوی کے تعلقات کو بھی کھوکھلا بنا دیتا ہے، اپنی قبر میں صرف عذاب کے لیے وہ تیاریاں نہیں کرتا بلکہ اپنے ساتھ ساتھ گھر والوں کی زندگی بھی تباہ برباد کر دیتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ایک ایسے علاقے میں مجھے بلایا گیا تھا جہاں 99% مسلمان رہتے ہیں، آپ کو سن کر غیرت آئے گی، آپ جانتے ہیں جس آبادی میں 99% مسلمان رہتے ہوں اس آبادی کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہاں نقاب پہن کر بچیاں کلاسز میں جاتی ہیں اور کلاسز میں جانے کے بعد وہاں کی مسلمان بچیاں MD لیا کرتی ہیں۔ نشاور چیزیں بیچنے والا بھی مسلمان، خرید و فروخت کا کاروبار کرنے والا بھی مسلمان، اور اس کو پی پی کر مرنے والا بھی مسلمان۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ترقی کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر، ماڈرنزم کے نام پر آپ کو کوئی شراب کی طرف بلائے، ڈرگز کی طرف بلائے، آپ سب سے پہلے دیکھیں جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اگر پوری دنیا بھی وہ کام کرنے لگے تو بھی وہ کام میرے لیے ہر صورت میں حرام، حرام اور حرام۔ یہاں تک فرمایا میرے آقا اگر کسی کافر کو شراب پلائی جائے یا کسی چھوٹے بچے کو شراب پلائی جائے تو بھی یہ حرام ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ یہ جو 200 روپے نکال کے رشوت کے دے دیتے ہیں کہ اس کو ہم دے دیتے ہیں، یہ شراب پی لے گا، میرا کام کرے گا، میری فائل پاس کر دے گا، تو فرمایا کہ صرف پینا حرام نہیں، پلانا بھی حرام ہے، اور صرف مسلمان ہی کو پلانا حرام نہیں، اگر تم نے کسی غیر مسلم کو بھی پیسے دیے یا بوتل لا کر دی، یا تم نے کرسمس کے موقع پر، یا تم نے 31 کے موقع پر، یا تم نے نیو ایئر کے موقع پر، یا ان کے کسی فیسٹیول کے موقع پر صرف اپنی فائل پاس کرانے کے لیے ان کو گفٹ میں شراب کی بوتلیں لا کر دے دی تو آپ کا پینا بھی حرام ہے اور غیر کو پلانا بھی حرام۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں اسلام کی، وہ صحابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اسٹیج پہ تشریف فرما جناب سید امین القادری صاحب، میرے ساتھی مولانا حسن فاروقی صاحب، علماء کرام، حاضرین کرام، بہت پیاری تقریریں سننے کو ملی اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں بہت اچھی تقریر آپ لوگ سننے کو جا رہے ہیں۔ زیادہ وقت لیے بغیر 5 منٹ میں آپ حضرات سے خطاب کروں گا۔ آج کا جو جلسہ رکھا گیا ہے تحفظ نامی سے رسالت اور فیضان بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ، 5 منٹ میں کچھ چیز کہہ کر گزر جاؤں گا۔ یہ ہندوستان میں جو اسلام آیا آج سے 800 ساڑھے 800 سال پہلے، خواجہ معین الدین چشتی حسن زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم ہند کی طرف جاؤ اور اشاعت دین کا کام کرو، تو غریب نواز ہندوستان تشریف لاتے ہیں اور لاکھوں لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ دین ان بزرگان دین سے پہلا
ان خانقاہوں سے پہلا 600 سال ہو گئے، سارے ہندوستان میں دین پھیل چکا تھا، ہندوستان کے کونے کونے میں اولیاء اکرام پہنچ چکے تھے۔ یہ اولیاء اکرام اپنے خانقاہوں سے شریعت کی بھی تعلیم دیا کرتے تھے، طریقت کی بھی تعلیم دیا کرتے تھے، لیکن 600 سال کے بعد ایک ایسا یہ جو بزرگان دین کا جو عقیدہ تھا، وہ عقیدے کے حساب سے ایک جامعہ کی ضرورت تھی۔ انوار جامعہ حضرت انور اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ شریف ہندوستان سے ہجرت کر کر چلے گئے، آپ یہ چاہ رہے تھے کہ آپ مدینے میں اپنی زندگی گزاریں، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اکثر حکم فرماتے ہیں تم دکن میں جانا، جا کر وہاں پر جو ہے علم کی شمع پر روشن کرنا۔ تو بانی جامعہ دوبارہ جب دکن کو تشریف لاتے ہیں، لانے کے بعد جامعہ جامعہ کا صحیح بنیاد رکھا جاتا ہے۔ یہ جو تعلق ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے بانی جامعہ سے، آج نظامیہ کے طرف سے نظامیہ کے جو پڑھ کے اور طلباء نکلتے ہیں، یہ نظامیہ کے نظامیہ کا جو فیض نہ ہی ہندوستان ساری دنیا اٹھا رہی ہے، اور وہاں کے والدین نکل کر لوگوں کے دلوں میں عشق محمدی کے چراغ اجاگر کر رہے ہیں۔ بہرحال حضرات گرامی، ناموس رسالت، تحفظ ناموس رسالت کی جب بات آئی تو 2 منٹ اس کے اوپر میں فکر دینا چاہتا ہوں۔ آپ کئی مذاہب ہیں، آپ دیکھیے ان کے مذاہب کے جو پیشوا ہے، کوئی بھی اپنے پیشوا کی برائی کرتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آتا۔ مٹی سے اپنا خدا بناتے ہیں، اس کو مٹی کی طرح نہیں کہتے، لیکن ہمارے پاس کچھ فرقے ایسے بھی ہیں کہ نور سے بننے والی شخصیت کو جو ہے مٹی کے ہمارے جیسا کہا جاتا ہے، مرنے کے بعد مٹی میں مل جائیں گے ویسا کہا جاتا ہے۔ شاہ عبداللہ مودودی سے دہلوی فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولنا، لکھنا، سننا تو بہت دور کی بات، اگر ذہن میں بھی خیال آ جائے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضرات گرامی، یہ جو خانقاہوں کا کام آج جو میں تقاریر سن رہا ہوں اور پہلے بھی سنتا رہا ہوں، یہ ہماری سنی دعوت اسلامی ہے، یہ چلتی پھرتی خانقاہیں ہیں۔ ایک جگہ پہ تعلیم ہوتی تھی، آج آپ کو ہر مسجد میں ہر جگہ پہ، ابھی مولانا نے کہا گھر میں بھی بیٹھ کر کے چینل پہ جو وہ تعلیمات کو آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائیں، اور ایسے اور بھی جماعتیں اور بھی جو تنظیمیں جو وابستہ ہیں ان کو آگے بڑھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ سب امین القادری صاحب کو سننے کے لیے بے چین ہیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، یہ علم اقبال کے 2 شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کروں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا وہ قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت جن میں ہر کی شرط اول ہے، اس میں ہے اگر خامی تو سب کو تیرا مکمل ہے محمد کی غلامی سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ مفتی صاحب و جمیع علماء کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت علی سے بے کساں چارہ ساز دردمندہ، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار حرم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ گل فقاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کان و ما یکون، آب و دل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ،
والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ زیر پائے محمد اور عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گیروں کا سہارا عصائے محمد، اور عنایت کا جوڑا اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائیں محمد، اور رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ آج کی یہ محفل حیدرآباد کی سرزمین پر تحفظ ناموس رسالت اور اسی کے ساتھ اپنے وقت کے بڑے عظیم عاشق رسول شیخ الاسلام علامہ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی یاد میں یہ محفل انعقاد پذیر ہے، اور مجھ سے پیشتر آپ نے بہت بڑے بڑے مصلحین اور خطبہ کی گفتگو کو سماعت کیا ہے، اور اس خلوت میدان جو جلوتوں سے اس وقت بھرا ہوا ہے، رات بھی مکمل سرد ہے، لیکن عشق رسول کے جذبات ابھی تک ہمارے قلوب و اذہان کو گرما رہے ہیں۔ بہت دیر تک کوئی گفتگو کرنے کی بجائے جتنی دیر تک آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ رہے گا، کچھ دل کے جذبات آپ کے دلوں کی دہلیز پر رکھنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ میں کوئی باضابطہ طور پر خطیب نہیں کہ اپنی خطابت کے کوئی جوائز پارے اٹھا سکوں، ایک فقیر بے مایہ ہوں، اپنے دل کے جذبات لے کر آپ کے دلوں کی دہلیز تک حاضر ہوا ہوں، تاکہ اللہ کرے کسی کے دل میں بات اتر جائے، میرے اور آپ کے لیے نجات کی راہیں فراہم ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جاننا چاہیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان انس سے مشتق ہے، گویا کہ انسان کو اللہ نے انس کے لیے پیدا کیا، اسی لیے انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا کہ اور کائنات کے اندر جتنی بھی چیزوں کی پیدائش ہوئی ہے وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے، درندوں کی پیدائش کا مقصد اور ہے، چرند کی پیدائش کا مقصد اور ہے، ملائکہ کی پیدائش کا مقصد اور ہے، پھولوں کا تبسم کسی اور مقصد کے لیے ہے، دریاؤں کی روانی کسی اور مقصد کے لیے ہے، سمندروں کی موجیں کسی اور مقصد کے لیے ہیں، ستاروں کی انجمن کسی اور مقصد کے لیے ہے، شفق کا جمال کسی اور مقصد کے لیے ہے، افق کی سرخیاں کسی اور مقصد کے لیے ہے، لیکن انسان کو اللہ نے محبت کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ انسان انس سے مشتق ہے، وہ محبت کے لیے پیدا ہوا ہے، وہ عشق کے لیے پیدا ہوا ہے، وہ درد دل کے لیے پیدا ہوا ہے۔ پتہ چلا جس کے پاس انس ہوگا وہی انسان کہلائے گا، اور جس کے پاس انس نہیں ہے وہ آدمی تو کہلا سکتا ہے لیکن انسان نہیں کہلا سکتا، اس لیے کہ انس کرنے والا انسان ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا یا کہ غالب نے کہا تھا کہ آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا، یعنی آدمی اور چیز کا نام ہے، انسان اور چیز کا نام ہے۔ آدمی اسے کہتے ہیں جو شکل آدم پر پیدا ہوا ہے، توجہ فرمائیں، آدمی اسے کہتے ہیں جو شکل آدم پہ پیدا ہوا ہے، اور انسان اسے کہتے ہیں جس کے دل میں آدم کے دل کے جذبات منتقل ہو جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، انسان کی افضلیت کا راز کیا ہے، انسان کی اشرفیت کا راز کیا ہے، انسان کے عروج کا راز کیا ہے، انسان کی ترقی کا راز کیا ہے، انسان کی بلندی کا راز کیا ہے؟ انسان اگر طاقت کی بنیاد پر انسان ہوتا تو ہاتھی اور شیر اس سے زیادہ بہتر ہوتے، انسان اگر حسن کی بنیاد
درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ اب جب آپ اتنا سمجھ گئے کہ انسان محبت کے لیے بنا ہے، انسان پیار کے لیے بنا ہے، انسان عشق کے لیے بنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب آیا ہی ہے محبت کے لیے تو کسی سے محبت تو ضرور کرے گا نا۔ جب آیا ہی ہے عشق کے لیے کسی سے عشق تو ضرور کرے گا نا۔ جب آیا ہی ہے دل ربائی کے لیے اللہ اکبر تو کسی دل ربا کا تصور تو ضرور کرے گا نا۔ اللہ اکبر، پتہ چلا پھر انسان آیا عشق کے لیے ہے تو کوئی محبت کرتا ہے، کوئی عشق کرتا ہے، اللہ اکبر، کوئی کسی محبوب کا متلاشی ہے۔ لیکن یاد رکھیے لوگ عشق کرتے ہیں تو عشق کر کے کوئی پاگل ہو جاتا ہے، عشق کرتے ہیں، عشق کی سزا میں کوئی دیوار میں چنوایا جاتا ہے، کوئی عشق کرتا ہے تو جب وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جاتا ہے، کوئی عشق کرتا ہے تو وہ بدنام ہو جاتا ہے، کوئی عشق کرتا ہے وہ سر اٹھا کے جینے کے قابل نہیں رہتا، وہ عشق کرتا ہے تو لوگ اس کے نام پہ دھبے لگاتے ہیں، وہ عشق کرتا ہے۔ عشق کرنے والا اللہ اکبر اگر چھپا دے تو گھٹ گھٹ کے مرنا پڑتا ہے، اور اگر بتا دے تو ذلت و رسوائی کی وادیوں سے گزرنا پڑتا ہے، اللہ اکبر۔ مگر یاد رکھو اپنے جیسے انسان سے عشق کرو گے تو بدنام ہو جاؤ گے، اپنے جیسے انسان سے عشق کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، کبھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے جاؤ گے، کبھی خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جاؤ گے۔ مشیت اس بات کو اچھی طرح جانتی تھی کہ جب میں نے انسان کو محبت کے لیے پیدا کیا تو اس کو کوئی محبوب بھی تو دینا ہوگا، جب میں نے انسان کو عشق کے لیے پیدا کیا تو کوئی معشوق بھی دینا ہوگا۔ انسان کا دل کسی سے محبت کرنا چاہے گا، انسان کا دل کسی سے پیار کرنا چاہے گا، انسان کا دل کسی سے عشق کرنا چاہے گا۔ اس لیے اللہ نے اپنے جلووں کا آئینہ بنا کر اتنا خوبصورت محبوب پوری کائنات کو عطا کر دیا کہ لوگوں اگر میں نے تمہیں پیار کرنے والا دل عطا کیا ہے تو یہ لو تمہیں محبوب بھی عطا کر دیا، اس سے عشق کرتے جاؤ اور فرشتوں سے بھی آگے بڑھتے جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اوروں سے عشق کرو گے تو بدنام ہو جاؤ گے، اس سے عشق کرو گے تو عرش پر تمہارے نام کے ڈنکے بجتے نظر آئیں گے، اوروں سے عشق کرو گے تو پاگل ہو جاؤ گے صدمے سے، لیکن ان سے پاگل بھی عشق کرے گا تو اللہ اس کو عقل و شعور عطا کر دے گا۔ اوروں سے عشق کرو گے تو سر اٹھا کے جینے کے قابل نہیں رہو گے، ان سے عشق کرو گے تو جنت میں کسی کے آگے آگے قدموں کی آہٹ سنی جائے گی۔ اوروں سے عشق کرو گے تو بدنام ہو جاؤ گے، ان سے عشق کرو گے تو کعبہ پیروں کے نیچے آتا نظر آئے گا۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ تو کریں ان کی محبت کتنی بلند کر دیتی ہے۔ میں نوجوانوں کو کہتا ہوں ان سے کیوں عشق کرتے ہو کہ اگر چھپاؤ تو خودکشی کرنا پڑے اور بتاؤ تو سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہ رہے۔ اس سے عشق کر لے کہ اگر چھپا دے تو چھپانے والا اویس بن جاتا ہے، اور اگر بتا دے تو بتانے والا بلال بن جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ مصطفیٰ جان رحمت ہر دور کے محبوب ہے، ہر عصر کے محبوب ہے، ہر زمانے کے محبوب ہے، حتیٰ کہ وہ مخلوق کے نہیں بلکہ خالق کے بھی محبوب ہے۔ اللہ نے انہیں محبوب کل بنا کر بھیجا، اللہ نے انہیں محبوب کائنات بنا کر بھیجا، اللہ نے انہیں محبوب عالمین بنا کر بھیجا۔ اب اندازہ کرو جو محبوب عالمین بن کر آیا ہو وہ صرف رحمت للعالمین نہیں بلکہ وہ محبوب العالمین بھی ہے، تو تمام عالمین ان سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے عالمین، میں کہتا ہوں اگر ہو سکے تو ذروں کا سینہ
چین کر دیکھ لیں کہ ذروں کے سینے میں کس کی محبت ہے. ہو سکے تو درختوں کا سینہ چین کے دیکھ لیں کہ کس کی محبت ہے. ہو سکے تو چاند کا سینہ چین کے دیکھ لیں کہ کس کی محبت ہے. ہو سکے تو سورج کا سینہ چین